دور قدیم کی بات ہے، ایک بہت ہی خوبصورت اور عالیشان محل میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سلیمان تھا۔ بادشاہ سلیمان اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے ہر دکھ سکھ کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے انصاف کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ اس کی ملکہ، جس کا نام لیلی تھا، نہ صرف حسن میں بے مثال تھی بلکہ عقل و دانش اور مہربانی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ ان کی رعایا ہمیشہ خوش، مطمئن اور خوشحال رہے۔ وہ اکثر محل کی اونچی چھت پر بیٹھ کر اپنی سلطنت کو دیکھتے اور سوچتے کہ کیسے وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک دن جب بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا لوگوں کے مسائل سن رہا تھا، ایک بوڑھی عورت محل میں داخل ہوئی۔ اس کے کپڑے بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں ایک ٹوٹی پھوٹی ٹوکری تھی۔ اس کی چال میں تھکاوٹ اور چہرے پر زمانے کی سختیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ دربار میں موجود سب لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ بادشاہ سلیمان اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی نرمی سے اس عورت کے قریب جا کر بولا، ایما جان، بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کس حاجت کے تحت یہاں تشریف لائی ہیں؟ بوڑھی عورت نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کمزور آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میں بہت دور سے آئی ہوں۔ میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ خدا کے واسطے مجھے کچھ کھانے کو دے دیجیے تاکہ میں ان کا پیٹ بھر سکوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً اپنے خادموں کو حکم دیا، اس اماں کے لیے سونے اور چاندی کے سکوں سے بھری تھیلیاں لاؤ تاکہ یہ اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ خادم حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے، لیکن ملکہ لیلی، جو یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی، بادشاہ کے قریب آئی اور بہت ہی دھیمے اور پر اثر لہجے میں بولی، جہاں پناہ، آپ کا دل سونے کی طرح خالص ہے، مگر کبھی کبھی ضرورت سونے یا چاندی کی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کو عزت، محبت اور اپنے پن کے دو میٹھے بولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے ملکہ کی طرف دیکھا۔ اسے ملکہ کی بات فوراً سمجھ نہ آئی۔ ملکہ لیلی اس بوڑھی عورت کا ہاتھ تھام کر بولی، اما جان، آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر شاہی باورچی خانے میں گئیں۔ وہاں جا کر ملکہ نے خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھا، گرم گرم روٹیاں پکائیں اور سالن تیار کیا۔ پھر اس نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ وہ اس سے باتیں کرتی رہی، اس کے بچوں کا حال پوچھتی رہی اور اسے تسلی دیتی رہی۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے روٹی کا نوالہ لیتے ہوئے کہا، بیٹی، آج تم نے مجھے صرف کھانا نہیں کھلایا بلکہ وہ عزت دی ہے جس کی میں حقدار بھی نہیں تھی۔ تم سچ میں ایک ملکہ ہو کیونکہ تم نے دولت سے نہیں، دل سے دیا ہے۔ بادشاہ سلیمان دور کھڑا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ملکہ کے اس عمل نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ ملکہ نے کتنی بڑی اور گہری بات سمجھائی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بوڑھی عورت کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اماں، آج میری بیوی نے مجھے وہ سبق سکھایا ہے جو میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا۔ پھر اس نے اعلان کیا، آج سے اس محل کے دروازے ہر غریب اور ضرورت مند کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ یہاں ہر بھوکے کو کھانا اور ہر پیاسے کو پانی ملے گا۔ اس دن کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے مل کر ایک لنگر خانہ قائم کیا جہاں روزانہ سینکڑوں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ وہ دونوں خود وہاں جا کر لوگوں کی خدمت کرتے۔ ان کی سلطنت میں خوشحالی اور امن پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ لوگ اپنے بادشاہ اور ملکہ سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ ایک رات جب چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، بادشاہ اور ملکہ محل کی چھت پر بیٹھے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف ایک پرسکون خاموشی تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کا ہاتھ تھام کر کہا، لیلی، آج تم نے مجھے احساس دلایا کہ حقیقی دولت ہمارے خزانوں میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوتی ہے۔ نیکی اور ہمدردی ہی سب سے بڑی سلطنت ہے۔ ملکہ مسکرائی اور بولی، جہاں پناہ، جس محل کی بنیاد پیار، نیکی اور ہمدردی پر رکھی جائے، وہ محل ہمیشہ روشن اور آباد رہتا ہے۔ اور واقعی ان کا محل صرف ایک عمارت نہیں تھا بلکہ امید اور محبت کا ایک مرکز بن چکا تھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل امیری مال و دولت میں نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کرنے میں ہے۔ ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔